اب اس کے بعد میں ایک موضوع ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ، اس کی وضاحت کریں گے شاہد نذیر ذاکر حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور معزز سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کی مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے۔ تو تم دین کو ترجیح دو۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس جہیز کی بنیاد ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والے سے بائک نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ معزز سامعین کرام، اخبارات کی یہ سرخیاں اب غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روحانی بخشی۔ اسی عورت کی دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر صنف نازک پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورتوں کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کبھی حضرت مریم علیہ السلام نے دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کے خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، زبر و تشدد کے خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں آئی ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانی کے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر دھنسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسی کی چھینی گوئیاں۔ جب والدین اس گلاب کی پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادے کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز میں ہوتا ہے کہ جسم میں جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول آنے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک تکیہ، ایک بستر، ایک چکی، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔
आज हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असादुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। मोहतरम हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का आयत करें कि जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संग गरा जो हाइल है, ये संग गरा जो हाइल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जहेज जैसी बीमारियों से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।